بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی تہجد سے معجزے کرتا ہے، اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ ہماری تہجد کی مانگی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم جو مانگتے ہیں وہ اللہ سنتا ہے؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی جان نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نام لینا تمہیں بے چین رکھتا ہے، بے قرار رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا، تو لوگ انہیں طعنوں تشنیع کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تو تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر آنسو بہاتے۔ تو جانتے ہو، اسی وقت اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجتے۔ جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے ان آنے والے بہترین دنوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون سا آ جاتا، تسلی ہو جاتی، یقین ہو جاتا اپنے خدا کی ذات پر، اور اس اضطراب کی کیفیت میں بھی آپ کی بے چینی ختم ہو جاتی۔ تو اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے حبس زدہ ہو گئی ہے، تو جان رکھو بہت جلد اللہ کا دباؤ نسیم بھی چلا جائے گا، جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گی۔ اور جانتے ہو، قبول دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو اللہ سے تم مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جسے تم مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے کہ واقعہ یہ ہے تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے، قرآن خود کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہارے بارے میں
جو مشیت فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ دو راستے تمہارے سامنے غیر و شر کے ہیں تو تم ان راستوں کو اپنی کوشش کے نتیجے میں ہی پاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں، تمہارا کوئی اچھا سوچنے والا نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس ہی کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جن میں تمہاری بربادی ہے، تمہارے لیے شرمندگی ہے، تمہارے لیے ناکامی ہے۔ جانتے ہو جو محبتیں اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جائیں وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہیں، کیونکہ محبت وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے جفا کے تاریک راستوں میں دھکیل دیتا ہے، مگر وہ ارض و سما کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بڑا خوبصورت بادل تم پر برساتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک جیسا بنا سکتا تھا، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی، اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی تو جان لو کہ جب تم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کی بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی وہ راہیں ہموار کرتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزلوں تک پہنچاتی ہے۔ اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جب تم اپنے مقاصد اور اپنے حدود میں تجاوز نہیں کرتے اور تمہارا یقین اور توکل ہمہ وقت اللہ ہی کی ذات سے وابستہ رہتا ہے، تو جان رکھو اللہ تمہاری محنتیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں، جو خود خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ جان رکھو تمہاری یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی تمہارے رب کی عطائیں اتنی ہی بے ثمردار ہوں گی، اتنی ہی ثمردار ہوں گی۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو عنقریب تمہاری متلاشی آنکھوں کو وہ نظارے کروائیں گے جن کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جلد وہ مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، جو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیں گے، جو تمہاری زندگی کو خوبصورت محبتوں سے، خوبصورت چاہتوں سے، خوبصورت امنگوں سے بھر دیں گے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہم ایک ایک قطرے کی خاطر اللہ سے ہاتھ جوڑ کر مانگتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کا ارادہ ہمیں پورا پیالہ دینے کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، تہجد میں دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہجد کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ بس کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ پاک کے ڈر سے نیکیاں کرنی چاہیے، اور
कामिल यकीन के साथ दुआएं मांगनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल दीवान टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और मज़ीद किसी भी इस्लामी टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बताएं। आप लोगों की तरफ से जो मोटिवेशन कमेंट्स लाइक्स की सूरत में हमें मिलती है, हमारे लिए वो बहुत एप्रिसिएशन होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह।